بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچے اور کرسمس مدرسہ کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک جیسے عظیم الشان مہینے کو پایا، اور اس میں ہم نے ہمارے بچوں کی جو دو پروگرامس تھے وہ ہم نے دیکھے، زیرو زبر بھی تھا اور ایک تھا وائس آف قرآن۔ ماشاءاللہ یہ دو پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے، بندی چاہیں گے اسکرین پر۔ اور پھر عید کے 3 دن ہم نے ماشاءاللہ کچھ بچوں نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ عید گزاری، تو کسی نے نگرانی شورا کے ساتھ عید کا دن گزارا تھا، اور یہ دیگر پروگرامز جو تھے جو ریکارڈ ہوئے تھے وہ ہم نے آپ کو دکھائے، اور کچھ لائیو پروگرام بھی ہوئے تھے۔ تو مدنی کے ناظرین پیارے بچوں، اب عید اور رمضان، اس کے بعد ہم آ چکے ہیں ہمارا پروگرام لے کر، جس پروگرام کا نام ہے بچوں کی شام۔ جی پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچے اور کرسمس مدرسہ کے ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، سیگمنٹس کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور کرسمس مدرسہ کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ عادت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے گی۔ مدنی کے ناظرین پیارے بچوں، روزانہ پروگرام میں ہم آپ سے ایک سوال کیا کرتے ہیں۔ آج کے سوال یہ ہے کہ بتائیے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں اور ہم شامل کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے مدینہ کے ناظرین و پیارے بچوں ہم نے تلاوت قرآن پاک سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام بچوں کی شان بچوں کی شان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راس سے میرے دل میں اتر گئی آنکھوں کے راس سے میرے دل میں اتر گئی برسی اس قدر کہ نہاسا گیا برسی اس قدر کہ نہاسا گیا وہ بارش کرم میرے داماں کو بھر گئی وہ بارش کرم میرے داماں کو بھر گئی جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی جو کہے سکانہ لب سے ملی وہ مراد بھی جو کہے سکانہ لب سے ملی وہ مراد
سے میرے دل میں اتر گئی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مشہد بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. مدنی کے ناظرین و پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے واقعہ. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچوں اور گرلز مدرسہ کے ناظرین، آج ہم جو واقعہ سنیں گے وہ واقعہ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے. کوشش کریں گے اس واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیں اور انشاءاللہ الکریم اس سیگمنٹ کے آخر میں جو واقعہ ہے اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے سوالات بھی کروں گا. صحیح ہے؟ تو آپ نے واقعے کو غور سے سننا ہے اور پھر سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف. پیارے بچوں، واقعہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کن کا واقعہ ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کے ایک باغ میں ایک ایسے غلام کو دیکھا کہ جو ایک نوالا خود کھاتا اور ایک نوالا جانور کو کھلاتا. وہ کھانا کھا رہا ہے، اس کو کیا دیکھا کہ ایک نوالا تو خود کھا رہا ہے مگر ایک نوالا اپنے جانور کو بھی کھلا رہا ہے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا، کہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم ایسا کام کرو کہ ایک نوالا خود کھا رہو اور ایک نوالا کسی جانور کو کھلا رہو. تو اس غلام نے عرض کی، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں خود تو کھاؤں لیکن اسے نہ کھلاؤں. کیا کہا کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں خود تو کھاؤں مگر اس جانور کو نہ کھلاؤں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص کی یہ بات بہت پسند آئی. اس شخص کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس غلام سے ارشاد فرمایا کہ میری واپسی تک یہیں ٹھہرے رہنا، میری واپسی تک یہیں ٹھہرے رہنا. یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کے مالک کے پاس چلے گئے. اس غلام کے مالک کے پاس چلے گئے اور وہ جو شخص تھا جس کا یہ باغ تھا اور جو غلام تھا اس سے وہ باغ بھی خرید لیا اور غلام بھی خرید لیا. پھر پیارے بچوں، اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو آزاد فرما دیا اور اس کو باغ تحفے میں دے دیا. لیکن اب یہاں پر ایک اور آگے بھی کچھ واقعہ ہے کہ وہ غلام بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا، وہ غلام بھی بڑا عقل مند تھا. وہ کون تھا؟ عقل مند تھا. اس نے یہ کہا کہ لیکن بچوں غلام بھی عقل مند تھا اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کو جانتا تھا. اس لیے غلام نے فوراً عرض کی، اے میرے آقا، اس باغ کو میں اسی کی رضا کی خاطر گفٹ کرتا ہوں جس کی رضا کے لیے آپ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے. یعنی اللہ پاک کی رضا کے لیے آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے تو میں اللہ پاک کی رضا ہی کی خاطر آپ کو یہ باغ گفٹ کرتا ہوں. تو پیارے بچوں اور گرلز مدرسہ کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جو اس واقعے سے نیکی کی بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمیں جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ جی، جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہو سکے تو پرندوں کے لیے پانی کا اہتمام کریں، ان کو تنگ نہ کریں. انشاءاللہ جانوروں پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ہم پر بھی رحمت فرمائے گا اور ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جانوروں پر رحم کرنے والا بنائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی، واقعی سب نے غور سے سنا ہے؟ جی. سوال کر لوں کسی سے بھی. پہلا سوال ہے، اب بتائیے کہ یہ واقعہ کس کا واقعہ ہے؟ یعنی اس میں کس کا بیان ہوا کہ کون، کس ہستی کا بیان ہوا، کس ہستی کا ذکر ہوا؟ جی چلیں آپ بتائیں، آپ کیا ہاتھ میں مائک ہے نا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس واقعے میں ذکر ہوا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ چلے سائم بھائی بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے نانا جان ہیں. جی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہیں؟ نانا جان ہیں. ماشاءاللہ جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیے کہ
جس باغ کا ذکر ہوا وہ باغ کہاں پر ہے, کس شہر میں؟ چلیں آپ کو نہیں معلوم, میں بتا دیتا ہوں کہ وہ باغ جو ہے وہ مدینہ پاک میں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مدینہ پاک کے ایک باغ میں کہیں جا رہے تھے تو مدینہ پاک میں موجود ہے وہ باغ. اچھا یہ بتائیے کہ اب یہ بتائیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غلام کی کون سی عادت پسند آئی, کہ وہ کیا کر رہا تھا, کون سی ادا پسند آئی؟ اب آپ بتا دیں, سب سے آخر میں آپ بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے. غلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غلام کی یہ عادت پسند آئی کہ وہ ایک نوالا خود کھاتا تھا اور ایک نوالا جانور کو کھلاتا تھا. جی, غلام کی یہ عادت پسند آئی کہ وہ ایک نوالا خود کھاتا اور ایک نوالا اپنے جانور کو کھلاتا. ماشاءاللہ جواب ان کا درست ہے. جی چلیں, اب یہ کون بتائے گا کہ وہ جانور کون سا تھا؟ سائم بھائی نے ہاتھ اٹھایا. جی سائم بھائی بتائیں. نہیں پتہ؟ چلیں اس واقعے میں اس جانور کا ذکر نہیں ہے تو جی جانور کا نام ہی آیا ہوا تھا, جانور کا کوئی نام وغیرہ ذکر تو نہیں تھا کہ کون سا جانور ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ چلیں یہ بتائیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی جب یہ عادت پسند آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لے گئے, اس سے پوچھا کہ اس بات پر تمہیں کس نے ابھارا؟ تو اس غلام نے کیا جواب دیا؟ اس چیز پر تمہیں کس بات نے ابھارا, اس پر غلام نے کیا جواب دیا؟ جی چلیں سائم بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جی سائم بھائی. غلام نے جو جواب دیا تھا وہ جی اس نے بولا تھا مجھے پسند نہیں کہ میں کھاؤں اور اس جانور کو نہ کھلاؤں. اس نے یہ بولا کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں خود تو کھاؤں مگر اپنے جانور کو نہ کھلاؤں. ماشاءاللہ سائم بھائی کا جواب تقریباً درست ہے, ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. جی اچھا یہ بتائیے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے پھر کیا فرمایا؟ جی چلیں سب ساتھ ادھر دے. انہوں نے بولا ٹھہرو, یہیں پر ہی ٹھہرو, میں واپسی میں آپ کے پاس آؤں. میری واپسی تک یہیں پر ٹھہرے رہنا. چلیں جواب درست ہے. اب اگلا سوال بتائیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس غلام کو اور اس باغ کو دونوں کو خرید لیا, اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اور اس باغ کا کیا کیا؟ چلیں سب سے آخر میں. جب آپ نے اس باغ کو خریدا تو وہ آپ نے اس غلام کو وہ تحفے میں دے دیا, تو غلام کو کیا کیا؟ اور غلام کو کہا کہ پہلے یہ بتائیں غلام کا کیا کیا. جی چلیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو آزاد کر کے اس باغ کو اس کو تحفے میں دے دیا. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, یہاں پر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ پہلی بات کہ کبھی ایسا معاملہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھائی اختیار کرنی چاہیے. جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو بھی خریدا, اس باغ کو بھی خریدا, اس غلام کو باغ تحفے میں دیا اور غلام کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اب دوسری بات, پھر وہ غلام کیا تھا؟ وہ غلام بھی بڑا عقلمند تھا, وہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کو جانتا تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میں اسی کی رضا کی خاطر اس باغ کو گفٹ کرتا ہوں جس کی رضا کی خاطر آپ نے مجھے باغ دیا. قسمتی کے ناظرین, ہم سب کو چاہیے کہ ہم صدقہ بھی دیں کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, اور دوسری بات یہ ہے کہ جانوروں کا خیال رکھنا ہے. جانوروں کا خیال رکھنا ہے مین ٹاپک ہے کہ جانوروں کا خیال. اکثر بچوں کو دیکھا جاتا ہے گلی میں بلی ہوتی ہے, کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھگا دیتے ہیں. بقر عید بھی آنے والی ہے, شروع کر دیتے ہیں. جی بقر عید آنے والی ہے تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ اس میں گائے بھی آئے گی اور پھر اس میں بکرے بھی آئیں گے. پھر بکروں کے ساتھ جو ظلم ہوگا بچوں کا وہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے. تو ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ جانوروں کا خیال رکھنا ہے, جانوروں کا خیال رکھنا ہے. اور جانوروں کو ایسا کوئی کام جانوروں سے نہیں کروانا یا ایسے جانوروں کو کوئی بھی تکلیف نہیں دینی کہ جس سے جانوروں کو تکلیف پہنچے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. بچوں کی شان, بچوں کی شان.
پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ماہنامہ فیضان مدینہ، مگر آئیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی طرف بڑھیں گے، مگر اس سے پہلے آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ جی کال پہ لے گئے۔ میں فاطمہ طاہیہ میں منچن آباد سے عرض کر رہی ہوں، میں نعرے لگاؤں گی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، اولیاء نبی کا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی۔ ماشاء اللہ ہے عقیدہ رضا، سب سے آخری اور نعرہ ہے عطار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ جی نیکسٹ کال۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف جنت البقیع میں مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ اپنے سوال کا جواب دیا۔ انشاءاللہ الکریم پروگرام کے آخر میں درست جواب بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے، میں اسدآباد سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مدینہ شریف پہ ہے۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ اپنے سوال کا جواب دیا۔ انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام کاشف علی ہے، میں گھوڑکی سے بات کر رہا ہوں۔ رمضان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے، نعرہ سناؤں گا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ۔ جی بڑھتے ہیں ہم ماہنامہ فیضان مدینہ کی جانب۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں۔ تو آج آپ کو فروری 2017 کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے کیلے یعنی بنانا کے فائدے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں، کیلے کا شمار خوش ذائقہ اور لذیذ ترین پھلوں میں ہوتا ہے۔ شاید آم کے بعد سب سے لذیذ، طاقت دینے والا اور زیادہ کھایا جانے والا پھل یہی ہے۔ کیلے کا شمار ان پھلوں میں ہوتا ہے جن میں تقریباً تمام وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ بچوں، کیلا ایک مکمل غذا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 کیلے کھانے سے ایک مکمل کھانے جتنی قوت حاصل ہوتی ہے۔ آئیے اب آپ کو کیلے کے کچھ فائدے بتاتا ہوں۔ نمبر 1، کیلا خشک کھانسی اور گلے کی خشکی دور کرتا ہے۔ نمبر 2، کیلا دل کو فرحت دیتا اور خون کی کمی دور کرتا ہے۔ نمبر 3، جلے ہوئے مقام پر کیلے کا لیپ لگانا جلن، سوجن اور درد دور کرنے میں بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور ہاں پیارے بچوں، کیلے کے چھلکے نہیں پھینکنے چاہیے، کیونکہ جس طرح کیلے میں اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت سارے فائدے رکھے ہیں، اسی طرح اس کے چھلکے میں بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ چلیں آپ کو کیلے کے چھلکے کے فائدے بتاتا ہوں۔ نمبر 1، کیلے کے چھلکے کے اندر والے حصے کو دانتوں پر ملنے سے ایک ہفتے کے اندر دانت سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، کیلے کے چھلکے کا مساج دانوں اور جھڑیوں کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 3، کسی زہریلے جانور یا کیڑے کے کاٹنے سے خارش ہو رہی ہو تو اس جگہ پر کیلے کا چھلکا رکھیں، خارش میں کمی ہوگی اور سکون ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے کہ ہر دوا اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے اور اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ آج آپ کو ہم کیلے یعنی بنانا کے فائدے بتائیں۔ ماشاءاللہ ہمیں اسحاق بھائی نے کچھ فائدے بتائے، میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں کہ کیلا خشک کھانسی اور گلے کی خشکی دور کرتا ہے، کیلا دل کو فرحت دیتا ہے اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے، اور جلے ہوئے مقام پر کیلے کا لیپ لگانا جلن، سوجن اور درد دور کرنے میں بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جتنی بھی چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اب کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو فائدے ہوتے ہیں، مگر ایک بات ضروری یاد رکھنے کی ہے، وہ ہمیں اسحاق بھائی نے بتائی کہ ایک بات یہ ضروری یاد رکھنے کی ہے کہ جو بھی آپ نے دوائی یوز کرنی ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کرنی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جی چلیں اب یہ بتائیے کہ کیلے کے چھلکے
جو ہے ہم اکثر پھینک دیتے ہیں، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسحاق بھائی نے کچھ باتیں بتائی اس بارے میں بھی. جی اسے پھینکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے جو ہے دانتوں پہ ملے، اس میں 1 ہفتے تک دانت بالکل صاف اور چمکدار ہو جائیں گے. جی 1 ہفتے کے اندر دانت سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں. پیارے بچوں، اور ایک اور چیز بھی ہے، ضروری چیز ہے کہ اکثر لوگ پھینک دیتے ہیں اور ایسے مقام پہ پھینکتے ہیں جہاں پر آنے جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے. جیسے روڈ پہ پھینک دیتے ہیں، اب آنے جانے میں تکلیف بھی ہوتی ہے، اور پھر اگر کوئی پھسل کے گر جائے تو اور مسئلہ ہو جاتا ہے. تو پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، اول تو پھینکنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر آپ پھینک بھی رہیں تو کوئی ایسے مقام پر پھینکیں کہ جہاں پر کسی کو تکلیف نہ ہو. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین آپ کی کچھ کالس کی جانب. جی آج کے سوال کا جواب ہے جنت البقیع. ماشاء اللہ اپنے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. پیارے بچے اور کرسمس بندشے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچے اور کرسمس بندشے کے ناظرین، اب کچھ سوالات ہوں گے، آپ نے ان کا جواب دینا ہے بغور سوچ کے جواب دینا ہے. پہلا سوال بتائیے کہ لفظ اسماعیل میں کتنے حروف ہیں؟ سائم بھائی تیار ہیں؟ جی سائم بھائی. 5. چلیں آگے دیں. 5. جی چلیں آپ بتائیں مدثر بھائی. 7 حروف ہیں. 7. چلیں بھائی. 7 حروف ہیں. 7. اب آپ اس طرف سے کہہ رہے ہیں 7، اس طرف سے آئے 5. نہیں جناب، اب اسحاق بھی بتا دیں. 6. چلیں اب 6 آ گئے. جی 6. جی 6. چلیں بھائی 7. اب کئی بچوں نے جواب دیا، کسی نے جواب دیا 5، کسی نے جواب دیا 6 اور کسی نے جواب دیا 7. اب اکثر نے کہا 7. اب دیکھتے ہیں کہ درست جواب کیا ہے، درست کون بتائے گا؟ چلیں سوچ لیں. چلیں جی چلیں اب میں آپ کو گنواتا ہوں. چلیں الف 1، سین 2، میم 3 کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. 3 عین 4 ہو گئے. چلیں ٹھیک ہے. اب اگلا ہے کہ وہ 2 منٹ، ہاں، الف سین میم اور پھر الف دوبارہ ہے، صحیح، 4 ہو گئے. پھر عین ہے 5، پھر یا 6 اور پھر لام 7. جی جنہوں نے کہا تھا 7 ان کا جواب کیا گئے؟ درست ہے. جی جنہوں نے کہا تھا 7 ان کا جواب درست ہے، اور جس نے جواب دیا 6 ان کا جواب غلط ہے. جنہوں نے جواب دیا 5 ان کے بھی علم میں اضافہ ہو گیا. تو پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین، لفظ اسماعیل میں کتنے حروف ہیں؟ 7. جی اب اگلا سوال بتائیے کہ ایک مشہور سلام ہے، ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ سلام جو ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ چلیں یہاں پر کوئی نہیں بتا رہا، نیچے بچے اتنے سارے بیٹھے ہوئے، نہیں پتا آپ کو؟ مائک دیں ذرا، آگے دیں ان کو مائک دیں. ان کو دیں سب سے پہلے. چلیں آپ کو نہیں معلوم؟ چلیں میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا پھر، ٹھیک ہے؟ آپ نے وہ جواب دینا، صحیح ہے؟ چلیں پہلے اب یہاں پر میں ایک سوال کر رہا تھا کہ مشہور سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام کس نے لکھا ہے؟ چلیں معلوم ہے بچوں کو یہاں پر. چلیں بتائیے سائم بھائی. اعلیٰ حضرت. یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا. مدثر بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. چلیں بھائی یہ بھی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، پیچھے دیں ذرا. جی چلیں پیچھے بچے نے ایک ہاتھ کھڑا کیا. جی امام رضا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ. ماشاء اللہ بچوں نے یہ جواب دیا. جی آپ کے جواب دے رہے ہیں؟ امام احمد رضا خان. جی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ. اور جنہوں نے یہ جواب دیا ان کا جواب کیا گئے؟ درست. اور جنہوں نے جواب نہیں دے پائے
ان کے علم میں کیا ہو گیا؟ اضافہ۔ جی اگلا سوال بتائیے کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے جو حجرہ اسود کو جنت سے دنیا میں لے کر آئے تھے؟ انٹرسٹنگ کوشچن ہے، بتائیں گے آپ؟ چلیں بھائی دے ذرا مائک۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ پیارے بچوں اور کرسمنی، اب تو پتہ چل گیا نا، پیارے بچوں اور کرسمنی کے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جو حجرہ اسود کو کہاں سے لے گئے تھے؟ جنت سے دنیا میں لے کر آئے تھے۔ ماشاء اللہ، جواب درست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی چلیں اب اگلا سوال بتائیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 53 یعنی 53 سال کی عمر کس شہر میں گزاری؟ 53 سال تک عمر جو تھی وہ کس شہر میں گزاری؟ 53 ایئرس، جی چلیں کس شہر میں گزارے؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ۔ یہ کہنا ہے مکہ، جی چلیں بتائیں ذرا۔ مکہ شریف۔ مکہ شریف، جی چلیں آگے دیں، بتائیں۔ مکہ شریف۔ یہ کہہ رہے ہیں مکہ مکرمہ، جی مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ، چلیں ماشاء اللہ جواب درست ہے، ماشاء اللہ جواب درست ہے۔ اب یہ بتائیے کہ وہ کون ہے جس کی اجازت کے بغیر سورج نہیں نکلتا؟ جی ہر شے پر وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے۔ چلیں اس بچے کو دیں، آگے دیں ذرا، اس بچے کو مائک دیں۔ اللہ تعالیٰ۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک، جی آگے دیں۔ اللہ پاک۔ اللہ پاک، جی چلیں بتائیں۔ اللہ پاک۔ جی سب مل کے جواب دیتے ہیں۔ جی اللہ پاک، اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے اور وہ جو چاہے کرے۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات یہاں پہ ہم نے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے کہ جس کی اجازت کے بغیر سورج بھی نہیں نکلتا۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، یہاں پر ہم نے کچھ سوالات کیے اور بچوں نے اس کے جوابات دیے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم مشہد بھائی کی جانب اور مشہد بھائی سے ایک کلام سن لیں گے۔ سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، سرور
ہو رہا ہوں کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہوں کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، مشہد بھائی والا شعر دوبارہ پڑھ دیں، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے، کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام سبا ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 میں ہے۔ کیا نام ہے بچوں؟ سورہ سبا۔ جی، سبا نام رکھنے کی وجہ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سبا نام رکھنے کی وجہ، سبا عرب کے علاقے یمن کے حدود میں ایک واقع ایک قبیلے کا نام ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اسے سورہ سبا کہتے ہیں۔ اس سورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے، آئیں یہ بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس سورت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اس سورت کے شروع میں اللہ پاک کی حمد و ثنا کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کافر قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں، جبکہ مسلمان قیامت پر یقین و ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اس سورت میں حضرت داؤد علیہ السلام
حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا والوں پر اللہ پاک نے جو انعامات کیے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، اس صورت میں اللہ پاک کے ایک ہونے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، اس صورت میں آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے عام ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر زمانے میں مالدار کافروں نے ہی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ مانا۔ نمبر 6، اس صورت کے آخر میں کفار کو غور و فکر کرنے اور انہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ پاک کے ایک ہونے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین آمین۔ پیارے بچوں اور گرٹس مدیشہ کے ناظرین، آج ہم نے سنا سورہ سبا کے بارے میں۔ کس کے بارے میں سنا؟ اب پہلے تو یہ کنفیوژن بھی ایک ہوتی ہے کہ سبا یہ صاد سے ہے یا سین سے؟ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 میں سورہ سبا ہے، یہ سورہ سبا کا جو شروع کا ہے سین ہے، اور پھر با ہے، اور پھر الف ہے۔ صاد سے یہ نہیں ہے بلکہ سین سے۔ پیارے بچوں اور گرٹس مدیشہ کے ناظرین، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سبا، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 میں ہے۔ کیا نام ہے بچوں؟ سبا۔ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اسے سورہ سبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور گرٹس کے ناظرین، اس سورت کا مین ٹاپک ہم نے ویسے جو اس سورت میں جو ٹاپکس ہیں وہ ہم نے مدثر بھائی سے سن لیے۔ اس سورت کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سورت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت میں آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے عام ہونے کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ہر زمانے میں مالدار کافروں نے ہی اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو نہ مانا، اور اس سورت کے آخر میں کفار کو غور و فکر کرنے اور انہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ پاک کے ایک ہونے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ پیارے بچوں اور گرٹس مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے جملے بنائے۔ پیارے بچوں اور گرٹس مدیشہ کے ناظرین، اس سیگمنٹ کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ میں آپ کو کچھ ورڈز بتاؤں گا، اور وہ ورڈز ہوں گے آگے پیچھے، آپ نے ان کو لائن وائز کر کے ایک جملہ بنانا ہے۔ چلیں، پہلا جملے کے جو ورڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈسٹ بن چاہیے میں پھینکنا کچرا۔ چلیں جی، چلیں مدثر بھائی کی طرف چلتے ہیں، سب سے آخر میں نیچے مدثر بھائی۔ چلیں پیچھے دے دیں، آپ پیچھے آپ بتا دیں۔ چلیں، ڈسٹ بن میں کچرا پھینکنا چاہیے۔ چلیں اب یہ بھی درست ہے مگر دوسرا ہے، میرا مرادی دوسرا ہے۔ چلیں آپ کچرا ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہیے۔ جی، کچرا ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہیے، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے، آپ کا جواب بھی درست تھا، مگر میرا جو ہے مرادی جو تھا وہ دوسرا تھا، میرا مراد دوسری تھی۔ چلیں، گناہ تکلیف مسلمان کو دینا ہے۔ جی، چلیں آگے دیں آپ اپنے۔ مسلمان انسان کو تکلیف پہنچانا بری بات نہیں، تھوڑی سی غلطی ہے۔ چلیں اب میں آپ کو دوبارہ ورڈ دوہرا دیتا ہوں، گناہ تکلیف مسلمان کو دینا ہے، مسلمانوں کو۔ جی چلیں، ٹائم بھائی کو دیں۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ جواب ان کا درست ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اب اگلا جملہ ہے، کتابیں ہیں مشہور 4 آسمانی۔ ایک بار اور جی،
سب کے تقریباً ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں جی. چلیں ایک ایک کر کے پوچھتے ہیں. آپ بتائیں مدثر بھائی پہلے, آپ کے پاس مائک ہے کھلا ہوا ہے وہ؟ یہ والا. جی چلیں. چار آسمانی کتابیں موجود ہیں. چلیں نہیں مشہور ہیں. مشہور ہیں یہ کہہ رہے ہیں. چلیں آگے بڑھیں. چار آسمانی کتابیں مشہور ہیں. چلیں آگے دیں. چار آسمانی کتابیں مشہور ہیں. چلیں بھائی. مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں. چلیں. 4 آسمانی کتابیں مشہور ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. کچھ آپ کے جملے میں کچھ آگے پیچھے ہوئے تھے جملے ورڈز, تو جو ایک میرا مرادی جو تھا وہ ایک جس نے پڑھا وہ تھے سائم بھائی. ماشاءاللہ سائم بھائی کا اور باقی تمام کا بھی جواب درست ہے. جواب درست ہے. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پر ہم نے کچھ سوالات کیے, بچوں نے جملے بنائے. اور پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 کتنی ہیں؟ 4. جی چلیں انشاءاللہ پروگرام کا وقت بھی اختتام پر ہے, تو آئیے کچھ نعرے لگا لیتے ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی, آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, شاہ کے گھر دو سرا سب سے آخری نبی, ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی, آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی, اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی, ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی, اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی, بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی, عقیدہ اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی, عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی, ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی. نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی. 4 یارانے نبی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی جنتی, ہے معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین, آج ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ اور جواب ہے مدینہ پاک. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب با ذوق اور با شوق حاضری نصیب فرمائے. مدیشہ کے ناظرین پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدی چینل, دیکھتے رہیے کڈز مدی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام بچوں کی شام آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام بچوں کی شام, بچوں کا مدنی